محیط المحیط میں لکھا ہے کہ غلطی سے افراد جو تھے 8 ہو گئے. سادہ لوگ ہوتے ہیں، اس نے پیسے دیے، اس نے بھی دیے. جب گائے کٹ رہی تھی معلوم ہو کہ 8 آدمی دیے تو کسی ایک کی بھی نہیں ہوئی، سب کی ضائع ہو گئے، اور اس کے بدلے میں ایک اور جانور کاٹنا پڑے. انما قدموا اللحم لأهلهم، ما تحتوه، انہوں نے گوشت کا انتظام کیا ہے، قربانی نہیں ہے. اصل میں قربانی کے اندر 7واں حصہ بڑے جانور میں ہونا ضروری ہے، 7واں صبح. اور جب 8 آدمی ہو گئے تو 7واں نہیں ہوئے تو سمن ہو گیا، اور سمن کی قربانی نہیں ہوتی. کچھ چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا مینڈا، کچھ بڑے ہیں جیسے گائے بیل بھینس اونٹ. بڑے جانوروں میں افراد بڑھ سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں، 7 تک ہی ہو گئے. پھر فقہا کہتے ہیں کہ سب ایک نیت کے ہو، عبادت کی نیت والے ہو. 6 آدمیوں نے قربانی کی نیت کی اور 7ویں نے کہا ویسے ہی مجھے گوشت چاہیے، قربانی 7 کے 7 کے خراب ہو گئے. 5 آدمی قربانی والے ہیں، چھٹا ولیمے والا ہے، 7واں عقیقے والا ہے، قربانی درست ہے، کیونکہ ولیمہ اور عقیقہ بھی قربات کے وجوہات ہیں، ثواب کے پہلو ہیں. ہندیہ جلد 5 کتاب الادعیہ. خدا نخواستہ 6 مسلمان تھے، 7واں منکر حدیث تھا، یا 7واں کہیں سے قادیانی لگ گیا تھا. تو یہ نہیں کہ صرف 6 آدمیوں کی قربانی ہو جائے، ایک کی نہ ہو جائے، نہیں، اس میں تجزیہ ناممکن ہے، سب کا سب باطل ہو جائے. ہمارے زمانے میں تو الحمدللہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، اور سب عقیدے کے اور استحکام کے مسلمان ہوتے ہیں. کبھی کبھی کوئی ایسا خطرہ پیش آتا ہے، ورنہ ہمارے جو اجتماعی قربانی ہے اس میں باقاعدہ فارم چھپا ہے اور اس فارم میں ہر چیز پوچھی گئی ہے. تاہم قربانی کے ایام میں قربانی کے مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے. پیغمبر نے جن صحابہ کو بھیجا تھا کہ قربانی کا جانور لے آؤ، ان کو آپ نے کہا استشرف العین، اچھی طرح چاندبین کرو، آنکھ صحیح ہو، والاذن والسن، اور کان اور دانت بھی. آپ نے فرمایا ایسا کمزور جانور نہ لانا جو قربان گاہ نہ جا سکتا ہو، اور جس جگہ قربان ہوتا ہوا تھا خود چل سکتا ہو. اب فقہاء نے پھر کیسی کیسی عجیب عجیب باتیں لکھی ہے. کہتے ہیں کہ 1/4 جو ہے اس سے کم عیب ہونا چاہیے، اور 1/4 تک اگر پہنچ گیا نا تو یہ زیادہ ہے، قربانی خراب ہو جائے گی. اب 1/4 آنکھ میں کیسے معلوم بنے گا؟ تو کہتے ہیں پہلے صحیح آم یوز کی ہے، اس میں پٹی باندھ دو اور گھاس اس کے سامنے لاتے رہو. ایک جگہ آ جائے گی جہاں سے اس کو اندازہ ہوگا، وہاں نشان لگا لو. پھر زخمی آنکھ پہ پٹی باندھ دو اور گھاس سامنے لاتے رہو. ایک جگہ آ جائے گی وہاں وہ سر ہلائے گی کہ لاؤ آگے. اب یہ دونوں دیکھ لو، 1/4 نکل آئے گا. تو 1/4 سے کم پر فتویٰ دیا ہے ابن عابدین نے کہ وہ معاف ہے، اور اگر 1/4 یا اس سے زیادہ ہو گیا تو ربع اس عیب میں کل کا مقام ہے. اگرچہ ابن عابدین نے 4 فتاویٰ صادر کیے، خود بھی پریشان حال رہا ہے. عجیب زمانہ ہے.
عجیب زمانہ ہے، بڑے بڑے بکرے ہوتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں کہ لوہار کو کہہ دیتے ہیں، وہ ان کے دانت سوان کر دیتے ہیں، بالکل جو ہے نا شادی کا لونڈا بن جاتا ہے کہ بڑا پیارا ہے، 2 دانت، حالانکہ وہ 8 دانت کا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے، اور اس طرح قربانی بھی نہیں ہوگی، اور جانور سے بدترین ظلم ہو۔ اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک گائے کا دانت نکلا ہی نہیں، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں مونی، قدرتی طور پر اس کے جو ہے نا کان نکلے، سینگ نکلے ہی نہیں ہے، تو وہ عیب نہیں ہے، لیکن اگر سینگ نکلا ہے اور پھر توڑا گیا ہے تو پھر عیب ہے، اور معیوب جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ خوبصورت شان والا بہترین جانور ہونا چاہیے، سیدھا سادہ ہو، گھر کا پلا ہوا ہو، باڑے کا پلا ہوا ہو، لیکن بس دل کو لبتا ہو۔ حدیث شریف میں یہی تمہارے قیامت کے دن پورے صراط پر سواریاں بنے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر کوششیں کرنی ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ ایک اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا، اور کیا مینڈا تھا وہ، کیا بکرے جائز ہوئے، اونٹ، گائے، بھینس ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ پوری امت اس میں لگی۔ کہتے ہیں کہ قربانی اسحاق کی بھی تھی بنی اسرائیل کے ہاں، لیکن بنی اسرائیل بدعمل اور بدچلن قوم تھی، انہوں نے چھوڑ دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 822 سال بعد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ایسی قربانی کی کہ دنیا یاد رکھی۔ آپ ہر سال 2 مینڈے کرتے تھے، اور ایک مینڈے کے بارے میں کہتے تھے اللہم حبیب محمد و آل محمد، اور دوسرا ذبح کرتے وقت کہتے اللہم حبیب ممن لم یضحی من امتی، امت کے جو فقراء مساکین شوق اور ذوق کے باوجود بھی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے آگ نہیں کر سکتے، میں ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور جب آخری حج کا موقع آیا تو آپ نے علی کو کہا کہ تم یمن جاؤ اور اونٹوں کا ریوڑ لاؤ۔ حضرت علی یمن گئے اور 100 اونٹ خرید کے لائے، 100 اونٹ۔ آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے خود نہر فرمائے، اور حیران کن بات یہ تھی کہ ہر اونٹ آپ کے پاس خود آتا تھا، اور آپ اس کے ساتھ کہن میں چوڑی سی بات کرتے تھے، تسلی دیتے تھے کہ نیم جان بستان 200 جا دیاد، نیم جان بستان 200 جا دیاد، آنچ در رحمت نیا ید آدیاد۔ یہ چھوٹی سی جان آپ کی ہے جو اللہ کے نام پر قربان ہو رہی ہے، جس کے بدلے میں اللہ آپ کو سینکڑوں جان دے گا۔